لوگ آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ہم کسی سے رو کر منتیں کر کے کہتے ہیں ہماری مدد کر دو تو ہم خود کو اس انسان کی نظروں میں چھوٹا کر لیتے ہیں، خود کی تذلیل کرتے ہیں، اور انسان کو اپنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو انسان کو بہت عزت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے مدد صرف مجھ سے مانگو۔ جس طرح رو کر ہم انسانوں سے مانگتے ہیں، اگر اس طرح رو کر ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور ہم روز نماز میں کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے۔ جو اللہ ہماری زندگی کے مسائل آج تک حل کرتا آیا ہے، کیا وہ آگے آنے والے مسئلے حل نہیں کرے گا؟ پتہ ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے امید لگاتے ہیں، ہم انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ انسان مدد نہیں کیا کرتے، مدد تو دور کی بات ہو آپ کے لیے کوشش تک نہیں کرتے۔ ہمارا رب جس کے پاس ہمیں سب سے پہلے جانا چاہیے، اس کے پاس ہم سب سے آخر میں آتے ہیں، جو ہمارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس ایک اسی کو ہم اپنے دل کا حال نہیں بتاتے۔ اللہ سے نہیں کہتے صرف آپ ہی ہیں جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے راستہ دکھا سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتے ہیں، صرف آپ ہی ہیں اللہ جو مجھے عطا کر سکتے ہیں۔ آپ دے دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے پاس تو سب اختیارات ہیں، سب کا مالک وہ ہے۔ جو چیز ہمیں چاہیے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر مانگنا بھی اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں۔ اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کریں انسان واقعی مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیں۔ بس وہ ایک چیز یا انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچیں ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے ہمیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر کریں، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کریں۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا؟ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے سبق تھا۔
آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو بہت پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھتا ہی نہیں۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہی اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو ہے نا وہ آپ کا اللہ ہے، سب سے طاقتور اللہ۔ کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے۔ انسان، حیوان، چرند پرند سب آپ کے تابع ہونے لگتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی اسے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی اسے دوبارہ جینے کے لیے آمادہ کر دے۔ رشتوں میں جھکنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو رشتہ بہت جلد کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ خاص رشتے وقت، قدر اور عزت مانگتے ہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو تو تعلق اپنی میعاد کھو دیتا ہے۔ آپ کو اکثر دیکھنے کو ملا ہوگا کہ آپ کسی کو اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور رہنے کے لیے اچھا گھر دیں، لیکن اسے عزت اور پیار نہ دیں تو جو چیز آپ نے اسے دی ہے ان کی حیثیت بھی ثانوی ہو جاتی ہے۔ پیار، محبت، عزت کسی بھی رشتے کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ جب ہم اپنے خاص لوگوں کو وقت نہیں دیتے تو ایک تو وہ ہم سے ذہنی اور جسمانی طور پر دور ہو جاتے ہیں، دوسرا پھر کوئی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ہم بہت سے ایسے لوگوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہماری زندگی میں اہم ہوتے ہیں۔ وقت دیں، عزت دیں اور قدر کریں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہوں کہ کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔